نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید قلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ الذاریات کی آیہ کریمہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس، اور ہم نے نہیں خلق کیا، نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، ہر عمل خیر، ہر اچھا عمل، ہر نیک عمل، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے بجا لانا چاہیے۔ عبادت میں دکھاوا، ریاکاری، دوسرے کے لیے، دوسرے کی خوشنودی کے لیے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو جائز نہیں ہے اور منع ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم دیگر عبادات بجا لا رہے ہیں، تو اس میں ہماری نیت، ہمارا ارادہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جو عمل ہمارے لیے انجام دیا جائے اس میں دکھاوٹ ہو، اس میں بناوٹ ہو، اس میں ریاکاری ہو، اس میں دوسروں کے لیے نیت شامل کی جائے۔ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو خالص اور خالص اللہ کے لیے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے انجام دینا جائز ہی نہیں ہے، جیسے رکوع اور سجود۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ خالص اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے ذات کے لیے یہ عمل بجا لایا جائے۔ یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، جو باعث خلقت کائنات ہیں، اور جن کے لیے خود قدرت نے کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر ہم آپ کو خلق نہ کرتے، پیدا نہ کرتے تو یہ افلاک ہی پیدا نہ کرتے۔ لیکن وہ ذات بھی جب اس دنیا میں آئی تو وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوئی اور اللہ کے لیے دعوت سجدہ دیا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، دریافت کیا گیا
کہ سجدہ کسی اور کے لیے، تو آپ نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے اس میں تعویل کی کہ وہ آدم کے سامنے جو سجدہ ہوا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی دیا کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، بلکہ وہ سجدہ حکم خدا سے تھا۔ آدم بحیثیت قبلے کے تھے، جس طرح سے آج مسلمان سجدہ کرتا ہے، خانہ کعبہ جاتا ہے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف جھکاتا ہے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، اپنی پیشانی خانہ کعبہ کی طرف جھکاتا ہے، تو چاروں سمتوں سے جو انسان جہاں رہ رہا ہے، دور ہو یا قریب، اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ جو لوگ مکہ معظمہ جاتے ہیں، ظاہر کہ مسجدیں قبلہ رخ بنی ہوئی ہیں، سجدے کے لیے، نماز کے لیے استقبال قبلہ ضروری، قبلہ رخ ہونا ضروری۔ بہت سی ایسی عبادتیں ہیں کہ جو قبلہ رخ ہو کر بجا لائی جاتی ہیں، نماز، قربانی، میت کو قبر میں لٹانا، یہ عبادتیں قبلہ رخ۔ وعلیکم السلام۔ بعض چیزیں منع کیا گیا ہے قبلہ رخ کے لیے، بلکہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ مومنین کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، مثلاً پیشاب پاخانہ کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ نہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہماری پشت قبلے کی طرف ہو۔ جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے، یا پشت قبلہ بیٹھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا مومنین کو یہ چاہیے کہ جب اپنے گھروں میں لیٹرین یا بیت الخلاء بنوائیں تو اس میں رخ کا خیال یہ ضرور رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا رخ قبلہ رخ ہو جائے۔ یا اگر کوئی سڑکوں پر گلیوں میں بیٹھ کر نالیوں پر پیشاب اکثر لوگ کر لیتے ہیں اور نالیاں قبلہ رخ ہوتی ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر پیشاب کرنا یا پشت قبلہ ہو کر پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ قبلے کا احترام، اور نماز کے وقت قبلے کا خیال، قربانی ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹائے اور قبلہ رخ ہو کر کے ذبح کرے اللہ کا نام لے کر۔ میت کو قبر میں قبلہ رخ لٹائے، اسی لیے قبلے کو پہچاننے کے لیے کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں۔ انسان سفر پہ ہے، مسافر ہے، راستے میں جا رہا ہے، اب نماز پڑھنا ہے، کیسے پتہ چلے کہ قبلہ کس طرف ہے؟ اس میں یہی ہے کہ وہاں کے مسجدوں کو دیکھے، مسجد کدھر بنی ہوئی ہے تاکہ اس سمت نماز پڑھے۔ اگر کوئی مسجد نہ ہو کہ وہاں کے مقامی لوگوں سے دریافت کرے کہ قبلہ کدھر ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو وہاں پر بنی ہوئی قبروں سے اندازہ لگائے کہ قبروں کا رخ کدھر ہے، اس لیے کہ قبر جو ہے یہ قبلہ رخ رکھی جاتی ہے، داہنی طرف سرانہ اور بائیں طرف پیتی ہوتی ہے، اور چہرہ جو رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا قبروں سے یا قبرستان سے بھی قبلے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اسے نہیں پتہ چل رہا ہے کسی بھی ذریعے سے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور وقت تنگ ہے نماز میں، ظہر کا وقت ہے، 4 رکعت یا مثلا قصر نماز 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ گیا ہے، اور اب وقت نہیں ہے، اگر قبلے کے لیے معلوم کرے گا، تلاش کرے گا اور اس کو نہیں پتہ چل رہا ہے تو کسی سمت بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے۔
اور اگر وقت ہے تو چاروں سمتوں پر نماز ادا کرے اگر وقت ہے تو۔ لہذا یہ قبلہ، تو اب قبلہ جو ہے خانہ کعبہ، جو مکہ معظمہ میں افراد ہوتے ہیں ان کا ہر طرف سے رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، تو یہ سجدہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ خانہ کعبہ ہے قبلہ، ادھر حکم ہوا ہے کہ اس رخ کر کے نماز ادا کرو۔ اسی طرح سے جناب آدم کو جس وقت اللہ نے خلق کیا ہے اور ملائکہ سے کہا ہے کہ جس وقت میں آدم کے جسد میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، تو اب انسان یہ کہے کہ وہ تو آدم کو سجدہ تھا، تو نہیں، معصوم نے یہ بتایا کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا اور حکم خدا سے تھا۔ لہذا تم کسی آدمی کے سامنے یا کسی آدمی کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے تمہارے لیے سر کا جھکانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرو۔ لہذا وہ سجدہ جو تھا وہ حکم خدا سے تھا اور آدم بحیثیت قبلے کے تھے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال اعتراض کیا گیا کہ قرآن میں ہے کہ یوسف کے ماں باپ اور یوسف کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یوسف نے خواب میں دیکھا، تو معصومین علیہ السلام نے اس کی بھی تعویل کی اور بتایا کہ وہ سجدہ شکر کا سجدہ تھا، جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ جناب یوسف کو سجدہ نہیں تھا، اور بلکہ جب باپ اور ماں اور بھائی یہ سب جناب یوسف کے پاس پہنچے تو سجدہ کرنے والوں میں خود جناب یوسف بھی شامل تھے، یعنی گویا یہ اللہ کو سجدہ ہو رہا تھا اور شکر کا سجدہ ہو رہا تھا۔ تو عزیزوں، اسی طرح سے ہم جب ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضوں میں جاتے ہیں، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہو، چاہے وہ مولا مشکل کشا یا اور دیگر ائمہ کے روضے ہوں، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ چوکھٹ پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ نیت یہاں پر اس بات کی سجدے کے لیے نہیں ہوتی کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے روضے کو سجدہ کر رہے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کے روضے، بلکہ ہم اس بات کا سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کی زیارت کے لیے آئے، لہذا وہ ہمارا سجدہ سجدہ شکرانہ ہوتا ہے۔ اس لیے سجدہ شکر ہر جگہ بجا لایا جا سکتا ہے، اور وہ سجدہ شکر اللہ کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ ائمہ کے روضے ہوں، چاہے وہ کسی اور مقام پر ہو۔ لہذا خالص سجدہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو روایتیں مجھے ملیں، علامہ شیخ حر عاملی جنہوں نے وسائل الشیعہ کی 20 جلدیں لکھی ہیں احادیث کے اوپر، انہوں نے دو روایتیں لکھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، فرماتے اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیا جاتا کسی کے لیے تو وہ زوجہ کو اپنے شوہر کے لیے سجدے کا حکم دیا جاتا۔ یہ وضو پانی ہے، ٹوکی مارا ہے، جی جی تم کے بعد کیا دیے گا؟ ٹھیک ہے۔ لہذا شوہر کو سجدے کا حکم، زوجہ کو سجدے کا حکم دیا جاتا شوہر کے لیے اگر کسی کو اللہ کے بعد سجدے کا حکم دیا جاتا۔ یہ ایک روایت ملتی ہے۔ دوسری روایت اور وہ یہ کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیا جاتا، کسی اور کے سجدے کا، تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے معرفت الہی کرائی، معرفت رسول کرائی، لیکن نہ انہیں ان کے سجدے کا حکم دیا گیا
اور نہ شوہر کے سجدے کا حکم زوجہ کو دیا گیا، صرف اللہ کے سجدے کے لیے حکم دیا گیا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ تو بہرحال وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لائے، اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچے۔ اس لیے یہ عقل کا تقاضا ہے۔ علامہ کلینی علیہ رحمہ، جن کی کتب احادیث میں پہلی کتاب حدیث کی اصول کافی،